السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کو امام الانبیاء، فخر کونین، سرور کونین، ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا، اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 3 رمضان المبارک کو ہے۔ ان کی وفات کا واقعہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے، بالخصوص ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے پھر کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹا، پہلے اللہ کے نبی نے آپ کو کوئی بات ارشاد فرمائی اور آپ رونے لگی، اور آپ کا رونا جو ہے وہ انتہائی زیادہ تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی بات بتائی اور آپ خوش ہو گئیں اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا، کیا بات تھی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جس بات کو اللہ کے نبی نے راز میں رکھا ہے میں بھی اس کو راز میں رکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اسی طرح وقت گزرنے کے بعد جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹی، اب تو اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اب تو وہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب مجھے کان میں بات کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے وصال کا وقت قریب ہو چکا ہے، تو مجھے بڑا رنج اور دکھ ہوا، میں رونے لگی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھے تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کر ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 6 ماہ بعد رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو ہمارے لیے، ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی رنجیدہ اور غمگین ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی رنجیدہ اور غمگین کیوں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں اس وجہ سے رنجیدہ ہوں کہ میں نے ساری زندگی کبھی میں غیر محرم کی سامنے نہیں گئی اور کبھی کسی غیر محرم نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ مجھے اس بات کی فکر اور رنج ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے گا اور لوگ میرا جنازہ لے کے جائیں گے تو وہ میری میت پر پڑیں گی، مجھے اس بات کا بڑا رنج ہے، میں نے کبھی بے پردگی نہیں کی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ ایک سفر کے دوران ہم نے کسی علاقے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو اس طرح لے جایا کرتے تھے، ان کا جنازہ وغیرہ، کہ ان کے جنازے کے دائیں بائیں جو ہے وہ کسی چیز کی شاخیں کسی درخت کی لگا لیتے تھے، پھر عورت کی میت پر لوگوں کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی، اس طرح غیروں کی نظر جو ہے آپ کی میت پر نہیں پڑے گی، تو
تو کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلی مرتبہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے پر کبھی بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ اگر مسکراہٹ آئی ہے تو اس وجہ سے آئی ہے، یہ بات سن کے آئی ہے کہ ہم ایسا انتظام کریں گے کہ آپ کی میت پر غیر محرموں کی نظر نہیں پڑے گی۔